بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شہید عمر مختار کے بارے میں ہے۔ آپ لیبیا کے ایک بہت بڑے اسکالر اور لیڈر تھے۔ تقریباً 80 سال پہلے عمر مختار کو اٹالین فورسز نے شہید کر دیا تھا۔ عمر مختار کون ہے؟ کیوں لیبیا کے کرنل قذافی عمر مختار کی تصویر اپنی وردی پر لگا کر گھومتے تھے؟ اور لیبیا کی تاریخ میں عمر مختار کا اتنا نام کیوں ہے؟ اور ان کو کیوں دی لائن آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا گیا؟ ان سب کی تفصیل آج انفو آکس ٹی وی اس ویڈیو میں بتائے گا۔ عمر مختار ایک عظیم لیڈر، عالم اور ایک فریڈم فائٹر تھے۔ آپ 20 اگست 1858 کو لیبیا کے ایک علاقہ زیویت زینزر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال اٹالین فورسز کے خلاف جنگ میں صرف کیے۔ آپ ایک بہت طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام المنفا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال تب ہوا تھا جب وہ حج کی نیت سے گھر سے نکلے، اور ان کی وفات کے بعد عمر مختار کی پرورش ان کے چچا حسین غاریانی نے کی، جو کہ ایک بہت بڑے ریلیجیس اسکالر تھے۔ عمر مختار نے ان کے زیر سایہ نہایت کم عمری میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ عمر مختار جب جوان ہوئے تو وہ مشرقی لیبیا چلے گئے اور وہاں شیخ محمد ابن علی سنوسی کی تحریک اصلاح مسلمان میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے 8 سال مختلف مسلمان اسکالرز سے سائنس، شریعت اور دیگر علوم کے علم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کی صرف 35 سال کی عمر میں مختلف علوم میں قابلیت، دلیری اور اسلام پسندی کو دیکھتے ہوئے سال 1897 میں آپ کو مشرقی لیبیا کے صوبہ میں گورنر کے عہدہ پر تعینات کر دیا گیا۔ اس دوران آپ کو سبی عمر کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب تھا سر عمر۔ یہ خطاب اس وقت کے عظیم اسکالرز اور لیڈرز کو دیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد مشرقی لیبیا کے گورنر کی بجائے انہیں اس علاقے کے شیخ کا ٹائٹل دے دیا گیا، اور یہ خطاب انہیں آٹمن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ نے دیا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے تحت اس وقت لیبیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس دور میں عیسائی طاقتیں پھیلتی ہوئی مسلم طاقت اور خلافت عثمانیہ کے خلاف شدید سازشوں میں متحرک تھے، اور وہ مسلم رہنماؤں میں اسلحہ اور پیسے بانٹ کر ان کو آپس میں لڑا رہے تھے تاکہ کسی طرح مسلم ریاستوں کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ شیخ عمر مختار نے فرینچ، برٹش اور اٹالینز کی مسلم دشمن پالیسیز کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے شروع کر دیے۔ اس وقت تمام یہود و نصار اس کوشش میں تھے کہ مسلم حکومتوں کو ہٹا کر فلسطین میں اسرائیل کا قیام کر دیں۔ شیخ عمر مختار یہود و نصار کے لیے اس وقت ایک بڑا گلے کا کانٹا بن گئے تھے۔ آپ نے اپنی پہلی جدوجہد مصر کے بارڈر پر برطانیہ کی فوجوں کے خلاف شروع کی، اور آپ نے ان فوجوں کو لیبیا کے بارڈرز تک پہنچنے سے روکا۔ آپ نے سوڈان میں بھی فرینچ فورسز کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ اس ہی دوران 1911 میں اٹلی نے آٹمن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ شیخ عمر مختار کو جب اس اعلان کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے قبیلے سے 1000 جنگجو کو اکٹھا کیا اور مشرقی لیبیا کے ایک شہر بن غازی کے مقام پر نعرہ جہاد بلند کر دیا۔ 1912 میں روم نے یہ اعلان کر دیا کہ لیبیا اٹلی کا علاقہ ہے۔ اس اعلان کے بعد شیخ عمر مختار 20 سال تک اٹلی کے خلاف لڑتے رہے، اور ان کی جنگی صلاحیتیں پوری دنیا میں مشہور ہوئیں، جن کو ہڈن رول ٹیکٹس کا نام دیا گیا، جس کو دوسرے لفظوں میں گوریلا وارفیئر کہتے ہیں۔ شیخ عمر مختار اور اٹالین فورسز کے درمیان ایک مشہور جنگ ڈرنا کے علاقہ میں ہوئی، جو 2 دن تک جاری رہی، جس میں 70 اٹالین فوجی ٹینکس اور جدید اسلحہ کے ساتھ آئے، اور ان کے مقابلہ میں شیخ عمر مختار اور اس کے چند سپاہی صرف تلواروں اور گھوڑوں سے لیس تھے۔
مگر عمر مختار نے بہترین گوریلا وارفیئر کرتے ہوئے اٹالین فورسز کو پسپا کر دیا۔ اب تمام یہود و نصار یعنی برٹن، فرینچ اور رومن فورسز عمر مختار کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان جنگوں کا سلسلہ 1930 تک جاری رہا۔ آخر کار ایک نہتہ مسلمان شیر طویل جنگ اور نقصان کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور عمر مختار سے کہا گیا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ علاقہ بدر ہو جاؤ اور جنگ چھوڑ دو، مگر عمر مختار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 16 ستمبر 1931 کو بن غازی کے قریب ایک علاقہ میں پھانسی گھاٹ کے پاس ان کو لایا گیا اور پھانسی سے قبل انہوں نے تقریباً 20,000 لوگوں کے مجمع کے سامنے اپنے آخری الفاظ کے طور پر کلمہ شہادت پڑھا اور یوں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو دا لائن آف دا ڈیزرٹ کا ٹائٹل دیا۔ آپ کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ہے دا لائن آف دا ڈیزرٹ۔ یہ ایک بہت مشہور فلم تھی جس میں ان کی بہادری اور دلیری کو تفصیل سے فلمایا گیا۔ اٹلی میں یہ فلم 2009 تک بین کر دی گئی تھی، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ فلم پوری دنیا میں دیکھنے کے لیے اویلیبل ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا پرچار کرنے والوں نے خود اس فلم کو اپنے علاقوں میں 2009 تک بین رکھا۔ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔